والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله مولانا العظيم. یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے غالباً 39 تک. اتنی آیتوں کے بارے میں اس مختصر سے وقت میں کچھ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے. بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں اپنی گزارشات پیش کر چکا ہوں. مجھے یہ تھا سب سے پہلی آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق، رزق کی تنگی کے ڈر سے. املاق کہتے ہیں رزق میں تنگی کو، اور خشیہ کہتے ہیں اندیشے اور ڈر کو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. یا اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، کیونکہ نرزق و فعل مضارع ہے جس میں دونوں زمانے شامل ہوتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی. اس لحاظ سے آپ دونوں حوالوں سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، اور یا یہ کہ آئندہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کان خطأ کبیرہ، بہت بڑی غلطی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہم پر ایک خوف سوار ہے تنگی رزق کا، اس زمانے کا بھی عام وتیرہ یہی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رزق انسانوں کا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور انسانی وسائل رزق کے وہ بھی شاید انسان کے اپنے بس کی بات ہے، وہ خود پیدا کرتا ہے. اس لیے جتنے پیدا کر سکتا ہے ظاہر اس میں وسعت کا اور اس میں برکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے وہ اپنے محدود وسائل اور اپنے موجود وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جب اندازہ لگاتا تھا کہ میرے گھر میں اتنے لوگ پل سکتے ہیں، اس معاشرے میں اتنے لوگوں کو پالا جا سکتا ہے، اس خطے میں اتنے لوگوں کے لیے رزق کا سامان موجود ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یقیناً فیصلہ کرنے لگتا تھا کہ اس کے بعد اس سے مزید لوگ پیدا نہیں ہونے چاہیے، اور اگر پیدا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو رزق ہمارے حصے کا ہے وہ کھا جائیں گے، پھر یا ہم بھوکے مریں گے یا وہ بھوکے مریں گے. جو طاقتور ہوگا وہ دوسرے سے چھین لے گا، اور جو کمزور ہوگا ظاہر وہ بھوکی نظر ہو جائے گا. یہ تصور ہمیشہ سے، میں ہمیشہ سے تو ہے نہیں کہنا چاہیے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے یہ بہت پرانا تصور ہے، پرانی بیماری ہے جو اب نئی نہیں ہے جو انسانوں کو لگی، بلکہ بہت پرانی بیماری. تو اس میں خشیت املاق یہ ہے اصل علت اس بیماری کی، کہ تنگی رزق کا اندیشہ. ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کیوں کرتے تھے، اس کی علت کیا تھی، کیا سبب تھا ان کے یہاں. وہ ہے خشیت املاق، کہ ان کو اندیشہ یہ تھا کہ ہم تو بھوکے مر جائیں.
یہ رزق کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ میں اس بارے میں صرف کہنا یہ ہے کہ اگر یہ بیماری آج بھی ہے تو قرآن کریم نے جس طرح ان سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آج بھی انسانوں کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمانے میں بھی ان کو جب روکا تو اس کے بعد پھر کسی کو مرنے نہیں دیا رزق کی تنگی سے. یعنی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام نے آ کر یہ جو مشہور ہے نا کہ وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, اس میں اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کوئی ہمارا داماد بنے, لیکن امر واقعہ یہ ہے اور یہ تاریخ اور یہ ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ اس کے طے میں یہ بات بھی شامل تھی. وہ کہتے تھے کہ لڑکا ہوگا وہ تو کمائے گا اور لڑکی تو بوجھ بنے گی, اس لیے لڑکیاں کم سے کم ہونی چاہیے اور لڑکے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ان کی وراثت میں بھی یہ فکر کار فرما رہی کہ وہ اس وقت تک اپنی وراثت میں کسی لڑکے کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے تا وقت کہ وہ گھوڑے پر چڑھ کر اور ڈاکہ ڈالنے یا لوٹنے کے قابل نہیں ہو جاتا تھا. اور تصور کیا تھا کہ ہمارے معاملے میں اور ہماری ذمہ داریوں میں جو آدمی شیئر نہیں کر سکتا اس کو ہمارے مال میں حصہ دار بننے کا کوئی جواز نہیں. یہ ان کا ایک بنیادی تصور رہا, اور یہی آپ اپنی قریبی تاریخ میں ہندوؤں میں دیکھ لیجئے, یہودیوں میں دیکھ لیجئے, عیسائیوں میں دیکھ لیجئے, ہر جگہ یہ بیماری آج تک رہی ہے اور اس زمانے میں بھی تھی. قرآن کریم نے اس وقت اس کو تسلیم نہیں کیا اور نے کہا کہ تمہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح زندگی تم نہیں دیتے اپنے آپ کو, نہ تم اپنے آپ کو موت دے سکتے ہو. جس طرح تم نے زمین نہیں بنائی اس کا مالک اور خالق کوئی اور ہے. جس طرح زندگی زمین میں قوت روید کی تم نے نہیں رکھی ہے بلکہ کوئی اور اس میں پیدا کرنے والا ہے, بالکل اسی طرح سمجھو کہ جس طرح خالق و مالک تم نہیں ہو اس طرح رازق بھی تم نہیں ہو. رزق کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں, وہ ہمارے پاس ہیں. ہم اگر انسانوں میں بہتات پیدا کرتے ہیں, افرادی قوت اگر بڑھتی ہے اور انسانوں میں کثرت پیدا ہوتی ہے تو تم دیکھو گے کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ وسائل رزق بھی ابلنا شروع ہو جائیں گے. چنانچہ کیا ہم نے 1400 سال میں دیکھا نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی آبادی, لیکن کیا اس زمانے میں جتنا انسانوں کو رزق ملتا تھا کیا آج اس سے کم مل رہا ہے؟ آج اس سے کہیں زیادہ مل رہا. یعنی میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہر صدی کے اعداد و شمار کے حوالے سے کہ ہر صدی میں کتنا اضافہ ہوا ان 1400 سالوں میں, لیکن اس زمانے میں اتنے لوگ بھوک سے مرتے تھے, آج عرب میں اتنے نہیں مرتے, بلکہ کوئی بھی نہیں مرتا. یعنی اندازہ کریں کہ حضرت کی بعثت کے وقت کم از کم 4 مہینے عرب میں ایسے آتے تھے کہ جب ایسے قبیلوں پر افتاد پڑتی تھی کہ وہ لوگ بھوک سے تنگ آ کر اپنے کواڑ بند کر کے پیچھے لیٹ جایا کرتے تھے موت کے انتظار میں, اور پھر ان کی لاشیں گدے نوچا کرتی تھی اور کتے آ کر کھایا کرتے تھے. کوئی آدمی ایسا بھی نہیں بچتا تھا کہ اپنے قبیلے کی لاشیں دفن کر سکے. اس قدر بھوک کے ہاتھوں وہاں قتل عام ہوتا تھا, لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا اور عام موتیں ہوتی تھی. لیکن جب اسلام آیا اس کے بعد جہاں اللہ نے وہاں کے افراد میں اضافہ کیا, وہاں ساتھ وسائل میں اتنا اضافہ کیا کہ آج آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے جو اس زمانے کے پورے جزیرہ عرب کا مالک ہے, 12 لاکھ مربع میل علاقے کا. کیا کبھی آپ نے آج تک سنا ہے کہ وہاں کو آدمی بھوکوں مر گیا؟ بلکہ وہ لوگ تو ہم کو بھی وسائل مہیا کرتے رہے. اور وہاں گندم نہیں پیدا ہوتی تھی, اب بہت بڑی تعداد میں ربع خالی میں انہوں نے کم از کم اس کا چوتھا حصہ اس قابل بنا لیا ہے کہ وہاں گندم پیدا ہو. اور باقی ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو جزیرے تھے انہوں نے پانی پیچھے دھکیل کر, سمندر کو پیچھے دھکیل کر نئی زمینیں نکالی ہیں, نئے نئے بیج ایجاد ہوئے ہیں, نئے نئے آلات دریافت ہوئے ہیں, اور ہم اپنے وسائل رزق میں اس قدر ترقی کر چکے ہیں کہ اس کا کبھی 200 سال تک ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وسائل رزق کا مالک اللہ ہے, ہمیں آنے والوں پر پابندی نہیں لگانی بلکہ وسائل نئے سے نئے دریافت کرنے ہیں, اور اگر کرنے نکلیں گے تو اللہ کی قدرت ہمیں محروم اور مایوس نہیں کرے گی. اور دوسری یہ بات کہ یہ خشیت املاک کا تصور, یہ تو ظاہرت توحید پر زد پڑتی ہے اس سے کہ ہم اللہ کے رازق ہونے کے تصور کو بھول جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. میں یہاں یہ بات مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھیل نہ جائے, میں لیکن بات کہنا ضروری ہے کہ اسلام فی الجملہ قانون کے حوالے سے نہیں, تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس طرح تم اپنے گھروں کا بجٹ بناتے ہو اس طرح اولاد کے بارے میں کبھی سوچ سمجھ لیا کرو, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وسیع سطح پر قانون کی شکل دے کر اور اس کو پراپیگنڈے کے حوالہ کر کے
اور اس اللہ کے بارے میں بنیادی تصور کو کمزور نہیں بلکہ ستیہ ناش کر کے اس کا آپ اس کو خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ بنا کر اس پر پابندی لگانا چاہیں تو اسلام کی نگاہ میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میں نے کہی ہے، آپ سمجھنے والے لوگ ہیں، اشارے کو سمجھے ہوں گے، کیونکہ یہاں میرے خیال میں خواتین بھی ہیں، میں زیادہ کھل کے بات نہیں کہہ سکتا۔ تو ایک حد تک ہم اس پر غور و فکر تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پراپیگنڈا کریں گے اس کے بارے میں تو پھر نوخیز ذہن وہ سوچیں گے کس بات سے روکا جا رہا۔ جہاں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں روکا کس بات سے جا رہا ہے، اس کا نتیجہ پھر ہر ملک میں یہ ہوا ہے کہ پہلے سے اولاد کی شرح بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا نفسیاتی حوالہ میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہیں تو سوڈان کو دیکھ لیجئے، مصر کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیجئے، عراق کو دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، وہ تمام ملک خاندانی منصوبہ کا تجربہ کر چکے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ الاہرام نے یہاں تک لکھا تھا ایک زمانے میں کہ عجیب بات ہے کہ جب سے یہاں مانے حمل گولیاں تقسیم ہونے لگی ہیں اور دھڑا دھڑ کھلائی جا رہی ہیں، کہا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری آبادی پہلے سے بڑھ گئی ہے لیکن دریائے نیل میں مچھلیاں کم ہو گئی، کہ لگتا ہے جو ہماری خوراک تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جو ہماری آبادی وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، کہ وہ بھولے بھالے نوجوان بچے اور بچیاں جن کو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی، جو شرم و حیا کی وجہ سے ان باتوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، آپ نے بار بار کنڈی کھڑکا کے بار بار دستک دے کر ان کے ذہنوں پر ان کو بھی اسی طرح لگا دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حلال اولاد بھی بڑی، حرام اولاد بھی بڑی، اور ہم جانتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی تمام ملکوں میں جہاں اس کا تجربہ ہوا ہے، یقین جانیے اخلاقیات کا دیوالیہ نکل گیا۔ اور پھر ہمارے ملک کے تو ویسے بھی خاص مسائل ہیں، اے کاش کبھی ہم اس پر توجہ دیں کہ ہم وسائل رزق کی کامیابی کا شکار نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس وسائل اتنے ہیں کہ اگر ہم اس کو بروئے کار دے آئے تو میں نہیں کہتا 1974 میں بھٹو صاحب نے سروے کروایا تھا اپنے ملک کے وسائل کا کہ ہم کتنا غلہ پیدا کر سکتے، اور باہر کے ماہرین بھی تھے اور اپنے ماہرین بھی۔ ڈارلنگ نام کی رپورٹ وہ آپ بھی بازار سے آپ کو کسی نہ کسی کتب خانے سے مل جائے گی۔ ڈارلنگ رپورٹ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر اس ملک کے پورے وسائل کو بروئے کار لایا جائے تو 1 ارب 12 کروڑ کے لیے ہم پوری خوراک پیدا کر سکتے، 1 ارب 12 کروڑ انسانوں کے لیے۔ اور ہمارے یہاں 14 کروڑ کی اگر آبادی ہے تو اس میں رزق کھانے والے، روٹی کھانے والوں کی آبادی 8 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کتنی کم ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے علل تللوں کی وجہ سے اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے وسائل نہیں مہیا کر رہے لیکن الٹی طرف چل پڑے۔ لیکن دوسری طرف اس سے بھی زیادہ خطرناک بات، آپ کو نہایت مکروہ دشمن سے واسطہ ہے، نہایت مکار دشمن سے، اور کوئی پتہ نہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ کہی جا سکتی ہے کہ دونوں ملکوں کے مسائل کا حل جب بھی ہوگا ایک انتہائی فوجی کارروائی سے ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ تو اگر لڑنا ہمارا مقدر ہے اور کبھی نہ کبھی ایسا ہو کے رہے گا تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ 14 کروڑ کی مخلوق کو واسطہ ہے 80 کروڑ انسانوں سے؟ وہ تو اپنی آبادی کو دھڑا دھڑ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اس فکر میں ہیں کہ یہ 14 کروڑ کی یا 14 کروڑ نہیں یا کم سے کم 10-12 کروڑ رہ جائے۔ کوئی آدمی ایسا دنیا میں آپ نے اخبار دیکھا ہے کہ جس کے دشمن باہر کھڑے ہو 80 کی تعداد میں اور اس کے بیٹے ہو 14، تو اللہ سے یہ دعائیں کرے کہ یا اللہ میرے 14 بیٹے 2-4 مار دے، 10 باقی رہنے دے۔ ایسا بیوقوف آدمی اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ایسی بیوقوف قوم بھی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی جیسا ہم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ رزق کی تنگی سے اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ پہلے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اس وقت بھی ہم رزق دیتے تھے، اب بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ اور یہاں دیکھیں ذرا توجہ فرمائیے کہ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ جن کو آنے سے تم روک رہے ہو نا، ان کا ذکر پہلے ہے۔ نحن نرزقہم، یعنی جن کو ہم آنے نہیں دے رہے تو ہمارا رزق کھا جائیں گے۔ اللہ ان کے حوالے سے وعدہ پہلے کر رہا ہے اور ان کے واسطے سے پھر ہمیں رزق دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے وایاکم، اور تمہیں بھی دیں گے۔
دیکھنا یہ حماقت اور غلطی نہ کرنا، کیونکہ کانا خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑی غلطی۔ اس کے بعد دیکھیے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جانا، یہ بڑی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ راستہ ان معنوں میں برا ہے کہ جب قربت زنا کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر زنا سے ورے رک نہیں سکتا کوئی بھی، اور پھر یہ راستہ کھل جاتا ہے تو اخلاقیات کے بندے ٹوٹنے لگتے ہیں، تو وہاں پھر حیوانیت تو پیدا ہو سکتی ہے، بہیمیت تو پیدا ہو سکتی ہے، کتے بلیوں کا کھیل تو جاری رہ سکتا ہے، لیکن انسان اور با اخلاق انسان اور وہ جیسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے اس راستے سے وہ سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بہت برا راستہ ہے، اس برے راستے میں کبھی نہ پڑنا۔ یہاں دیکھیے میں رک کر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، یہ بڑی بے حیائی ہے، بلکہ یہ کہا زنا کے قریب نہ جانا۔ زنا اور مسلمان یہ دو جمع نہیں ہوتے کبھی بھی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہمیں قرآن و سنت نے دی ہیں اس کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ مسلمان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اتنی بڑی بے حیائی کا کام کرے گا۔ البتہ جب بھی اس بے حیائی کا راستہ کھلتا ہے تو اس وقت کھلتا ہے جب ہر فرد اپنے حوالے سے اور مسلمان معاشرے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، اور وہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو قربت زنا کا باعث بنتی ہے۔ اگر ان پر اب پابندی نہیں لگائیں گے تو پھر اس ہولناک واردات کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسی یہاں حکم اس بات کا نہیں دیا جا رہا کہ زنا نہ کرنا مسلمانوں یہ تمہارے لیے قابل تصور بھی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جو زنا کے قریب کر دے۔ وہ ایسا کام کیا ہے؟ برے ڈرامے نہ دیکھنا نہ دکھانا، فلمیں نوجوانوں کے لیے آسان نہ کر دینا، ان کے لیے باہر بے حیائی کے حوالے سے ایسے بورڈ یا ایسے اشتہارات یا ایسے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ایسی چیزوں کا مہیا نہ کر دینا جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں اس کے لیے جراثیم پیدا ہونے لگے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زنا کو حرام کیا ہے اس کے قربت زنا کے اسباب کو بھی حرام کیا۔ فرمایا کہ یہ نظر جب دیکھتی ہے نا نامحرم کو، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو تمہارے ایمان اور تمہارے قلب کو زخمی کر دیتا۔ کہا پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ جو اچانک پڑ جائے بھولے پن سے نہ پتا چلے تو وہ تو معاف ہو جائے گی، لیکن قصداً نامحرم کو دیکھو گے تو کہا یہ زنا کی پہلی شکل ہے کہ اگر تم نے نظر کو بہکنا سے نہ روکا تو پھر قدم بھی اس طرف اٹھیں گے، دل میں اس کے خیالات بھی آئیں گے، پھر ہوتے ہوتے ہاتھ بھی بڑھیں گے۔ کہا یہ سارے قربت زنا کے ذرائع ہیں، جس طرح زنا حرام ہے یہ سارے اس کے ذرائع بھی حرام ہیں۔ جتنا فحش لٹریچر ہے اس کا چھاپنا، اس کا چھپوانا، اس کی اجازت دینا، اس کو پڑھنے کے امکانات پیدا کرنا، یہ سارے قربت زنا کے ذرائع میں اسلام ان سب کو حرام قرار دیتا۔ ہم اگر اس کی تو توجہ نہیں دے رہے، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں نے ایک دفعہ نوائب وقت والوں سے کہا تھا کہ سن 64 تک خود تم کسی بھی لڑکی کی تصویر چھاپنا ناجائز سمجھتے تھے، حمید نظامی کے زمانے میں۔ آج تمہاری یہاں نہ صرف تصویریں چھپتی ہیں بلکہ اس قدر پوز بدل کر تصویریں چھپتی ہیں کہ بڑے سے بڑا زاہد و عابد آدمی بھی اس کو دیکھ کر دل میں گندے خیالات آنے سے روک نہیں سکتا، جو کہ تم حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور تم نے شوبز کے حوالے سے پورے صفحے اس کے لیے وقت کر دیے۔ اب ظاہر ذرائع ابلاغ یہ حرکتیں کریں گے اور ہمارا پرنٹ میڈیا یہ حرکتیں کرے گا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا یہ حرکتیں کرے گا، اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے نوجوان بہکنا چھوڑ دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بلی اور مرغی کو ایک ڈربے میں بند کر کے باہر دعا کر یہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ اب اس بلی مرغی کی خیال رکھنا، اب اس کی جان پہ نہ آنے پائے۔ اگر یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ یہ حرکتیں جاری رکھی۔ یعنی ہم تضادات کی ماری ہوئی قوم، عجیب و غریب ہم حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل نہ کرنا، نفس جان شخصیت کو بھی کہتے ہیں، کسی شخص کو، کسی نفس کو، کسی جان کو مت قتل کرنا
جسے اللہ نے حرام کیا جس کا قتل کرنا، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس کو مظلوم بنا کر قتل کیا گیا، جس کو مظلومی کی حالت میں قتل کیا گیا، تو ہم نے اس کے ولی کو حق دیا ہے مطالبہ کرنے کا۔ فلا یسرف فی القتل، اسے چاہیے کہ وہ قتل میں اسراف اور حد سے تجاوز نہ کرے۔ انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی یا مدد کی گئی۔ اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر نفس کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ نہیں ہے کافر، تو ان کی جان بھی اسی طرح لینا حرام ہے جیسے مسلمان کی۔ اور اگر وہ ذمہ ہے، نہیں مسلمان مملکت کا شہری ہے غیر مسلم، تو اس کی حفاظت، اس کی جان مال آبرو کی اسی طرح اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے جیسے اپنے مسلمانوں کی۔ اس سے کسی نفس کی جان نہیں لی جا سکتی، کسی کو مارا نہیں جا سکتا، بلکہ جان لینا تو دور کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار اٹھایا، سیدھا کیا، کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہ پرچہ اٹھایا کہ میں مارنے لگا، تجھے مارا نہیں، کہا اسی وقت میری امت سے نکل گیا۔ جیسے بندوق کی گولی مارنے کے لیے نالی سیدھی کی نا، سمجھے وہ امت کے رشتے سے کٹ گیا۔ یہ اتنا بڑا ہولناک جرم، اگر ہم نے ان باتوں کا تصور اپنی قوم میں پختہ کیا ہوتا تو یقین ہمیں حادثات سے دو چار نہ ہوتے جسے آج ہمیں گزر رہے۔ اور جس طرح کسی کی جان لینا حرام ہے نا، بالکل اس طرح سمجھیے یہاں نفس مطلق ہے، اپنی جان لینا بھی حرام ہے۔ خودکشی اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے جتنا دوسرے کو مارنا، اس لیے کہ یہ جان میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے جس نے دی ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ جس طرح دوسرے کے پاس ہے اور امانت ہے اور آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے اندر ہے تب بھی امانت ہے اللہ کی، آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو نکال نہیں سکتے، اس پر دسترازی نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو کل کو ظاہر اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے۔ تو جو آدمی خود قتل نفس کا ارتکاب کرتے نہیں، اپنے نفس کو مارنے کا، خودکشی کا، وہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ اسلام نے پابندی لگا دی کہ ایسے آدمی کو نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ وہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کیا جائے۔ یہ باتیں تھوڑی سی شدت سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں بنتا ہوا، اور شاید مغرب کی ہر برائی ہمارے اندر آ رہی کہ ان کے یہاں ایمان کا کوئی سہارا نہیں ہے، عاقبت کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی ہولناک حالات سے انہیں واسطہ پڑتا ہے تو بجائے اس کے جرأت سے انہیں فیس کریں، وہ سرنڈر کر جاتے ہیں اور اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیتے ہیں۔ اور پوری مغربی دنیا آج اس بحران کا شکار ہے کہ وہاں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ خودکشی کر کے مر رہے، اور یہ شاید قدرت کی بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے۔ اور وہاں اس پر کوئی داروگیر تو ہے ہی نہیں، ذرا مرنے والوں کو کون پکڑے گا، لیکن کوئی تربیت بھی نہیں ہو رہی کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دیکھا دیکھی ہمارے یہاں یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بڑے تم طلاق سے اخباروں میں خبر چھپتی ہے، تصویریں دی جاتی ہیں کہ فلاں نے، اس کی تنخواہ کم تھی، گھر کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اس نے خود اپنے آپ کو گولی مار لی، اپنے بچے کو مار ڈالا۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کا اس طرح ذکر کریں کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا، ہم اس کا اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مانا کہ اس سے زد پڑتی ہے حکومت پر کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کی اپنی جگہ، اس کا اپنا ایک الگ تصور، اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس بات سے حکومت بدنام ہوتی ہو آپ اس کو اتنا اچھالیں کہ خود لوگوں کو خودکشی کرنے کی طرف رغبت پیدا ہونے لگے۔ کیسے کم کو شہرت تو پیدا ہوگی نا، کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا، ایک نام تو ملے گا۔ خدا کے لیے اپنی قوم کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں بھی اگر جوتے ہی پڑے جاتے ہوئے تو یہاں ہم کیوں مر رہے؟ اسلام نے ہر طرح کے حالات میں اللہ سے مدد مانگنے اور جرأت اور استقامت کے ساتھ حالات کو فیس کرنے کا حکم دیا ہے، مرنے کا نہیں۔ بھوک سے مر جاؤ اور بات ہے، لیکن بھوک کے ہاتھوں خود اپنے آپ کو مار ڈالو، اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور اسی طرح پھر اس بات کا پابند کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے
تو مقتول کے وارث اصلاً مدعی ہے اس کے، حکومت نہیں ہے۔ البتہ حکومت کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے کہ وہ ان مظلوموں کے، اس مظلوم کے وارثوں کی مدد کرے، وہ پابند ہے۔ وہ کیس لانا چاہتے ہیں تو یہ ہر طرح ان کو سپورٹ کرے۔ اسلامی حکومت میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے اس کا باپ عدالت سے رجوع کرے تو اس کو فیس کوڈ دینا پڑے، اس کو وکیل اپنے طور پہ کرنا پڑے۔ ایک گھر میں اگر بیٹا نہیں رہا تو بیٹی کی جو کمائی تھی وہ ساری اس راستے سے نکل جائے۔ اسلام میں یاد رکھو اس کا کوئی تصور نہیں۔ اہل خانہ کا، وارثوں کا صرف کام یہ ہے کہ وہ اتنی بات بتا دیں حکومت کو کہ ہم اس کیس کو معاف نہیں کر سکتے، ہم دیت لینے پہ راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس چلے اور اس شخص کو پھانسی لگے، ہم اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اخراجات کا تحمل کرے اور تمام اسباب فراہم کرے۔ یہ مطلب ہے انہ کان منصورا، کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی اسلامی حکومت تمام وسائل پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا کوئی دیا تھا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ 14 سال 20 سال ایک قتل کا فیصلہ ہونے میں لگ جاتے ہیں، اور فیصلہ ہوتا ہے تو بعد میں قاتل چھوٹ جاتا ہے، مقتول بیچارہ کنگال ہو کے مر جاتا ہے۔ بے شمار آپ نے ایسے واقعات پڑھے ہوں گے کہ گھر سے لاش اٹھی اور چند سالوں کے بعد مقدمہ چلتا رہا، حتیٰ کہ گھر دیواریہ ہو گیا اور اس کے بچے بیچارے مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں یہ جو ایک بات کہی گئی ہے کہ قتل نفس مت کرنا، اللہ نے اس کو حرام کیا، اور حرام اس درجے کا کہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کہا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے مارا، قتل کیا، اس کی جزا اور بدلہ کیا ہے؟ وہی جو کافر کا ہے، ہمیشہ کا جہنم۔ کوئی مسلمان ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا، چاہے کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ایمان کی وجہ سے نکل آئے گا جہنم سے، چاہے اس کو اربوں سال کیوں نہ رہنا پڑے۔ لیکن قاتل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کو جہنم میں رہنا ہوگا ہمیشہ، کبھی نہیں نکلے گا اس سے۔ اور صرف اسی پر نہیں کہا غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھڑکے گا اس پر، وَلَعَنَهُ، اللہ کو اس پر لعنت ہوگی۔ لعنت سے مراد کیا ہے کہ رحمت سے اس کو دور کر دیا جائے گا، کبھی بھی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا تو ہر کام بڑا ہے، میں یہ سوچ کے بھی کام جاتا ہوں کہ جس عذاب کو اللہ عظیم فرما رہا ہے وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ یہ سزا ہے اس شخص کی، لیکن صاحب کہا الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا کیا مطلب؟ کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اسلامی حکومت کو اجازت ہے کسی کو قتل کرے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی کو قتل کر ڈالا، اب اس قاتل کو اسلامی حکومت اور اس کے واسطے سے مقتول کے ورثہ قتل کرنے کا حق رکھتے، یہ ہے حق۔ یا کوئی گروہ ملک میں افراتفری فساد پھیلائے، فساد فی الارض کا ارتکاب کرے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دے، جیسے یہ اغوا کرنے والے لوگ، دہشت گرد، ملک میں فساد پھیلانے والے، وہ لوگ پکڑے جائے، واقعی ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ یہی تھے جو سب کچھ کر رہے تھے، تو اسلام اس بات کا حق دیتا ہے کہ حکومت ان کو پھانسی پہ لٹکا دے۔ یا کوئی گروہ اٹھے، یا باہر کا کوئی گروہ، کوئی ملک، وہ اسلامی حکومت پر حملہ آور ہو جائے اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے، تو ان کی جانیں لی جا سکتی ہیں اور ان سے قتل کا معاملہ کیا جا سکتا۔ یا وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے، اس کے بارے میں سزا ہے اسے سنسار کر دو۔ اور یا وہ آدمی جس پر دلائل کے زور سے اسلام کی حقانیت واضح کر دی جائے، اس کے شبہات کا ہر ممکن ازالہ کر دیا جائے، اس کو خاص طور پر جیل میں رکھ کر تمام قانونی امکانات پورے کیا جائیں اور علماء کو بھیج کر اگر اس کے واقعی کچھ ایسے شواہد ہیں، کچھ ایسے شبہات ہیں تو ان کا ازالہ کر دیا جائے، پھر بھی وہ باز نہ آئے کہ برسوں کا مسلمان ہونے کے باوجود وہ کہے میں تو آج سے فلاں مذہب قبول کرتا ہوں یا میں سرے سے ہر مذہب کا انکار کرتا ہوں۔
اس کو کہتے ہیں ارتداد اور مرتد ہونا. حضور نے فرمایا کہ من ارتد عن دین فقتلوہ، جو آدمی اللہ کے دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو. آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اصل جو اسلام ہے نا اس کا تصور مذہب کا وہ نہیں ہے، دوسروں کا ہے. یعنی یہ کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے. اسلام قانون ہوتا ہے مملکت اسلامیہ کا. جو آدمی ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ یوں سمجھے ملک کے قانون کے خلاف بغاوت کرتا ہے. تو جس طرح ہر ملک کے قانون کا باغی، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں، ہمیشہ اس کو یہی جرم، اگر اسے جرم ثابت ہو جائے تو باغی قرار دے کر اس کی جان دے دی جاتی ہے. بالکل اس طرح اسلام کہتا ہے کہ یہ لوگ اگر مرتد ہو جائیں تو چونکہ باغی ہیں مملکت اسلامیہ کے اور اللہ کی حاکمیت کے، رسول اللہ کی حاکمیت کے، مسلمانوں کی حاکمیت کے، تو ظاہر ہے اس قابل ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اور اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف قتال کیا تھا جو باغی تھے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر کوئی یتیم رہ جائے، باپ اس کا مر جائے، جب تک وہ نابالغ ہے وہ یتیم ہے. اب وہ پیچھے اگر کوئی مال چھوڑ کے گیا اس کا باپ، تو اس کے عزیزوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا بہانے سے اس میں کمی بیشی کرنے اور کھانے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اس مال یتیم کے ناجائز ارادوں سے قریب بھی مت پھٹکنا. تمہاری ذمہ داری ہے اس کی دیکھ بھال کرو. کھانا بالکل ایسے ہے جیسے جہنم کو کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرنا. یہ بہت بڑا جرم. کب اوفو بالعہد، معاہدے کو پورا کرو، چاہے معاہدہ انفرادی ہو اور چاہے اجتماعی. اور معاہدے دو قسم کے ہیں. ایک وہ معاہدہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اپنے اللہ سے کر چکے ہیں. تو اللہ سے جو معاہدہ ہے اس کی اطاعت کا، اس کی عبادت کا، اس سے محبت کا. اور اللہ کے رسول سے معاہدہ ہے اس سے اطاعت کا، اس سے محبت کا. یعنی اللہ کے ساتھ ہمارے 3 معاہدے اور رسول اللہ کے ساتھ ہمارے 2 معاہدے. اللہ کے ساتھ معاہدے یا اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اور تیری اطاعت بجا لائیں گے اور تجھ سے محبت کریں گے. اللہ کے رسول سے ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ ہی کی اطاعت کریں گے بطور رسول کے، اور آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اللہ کے بعد صرف آپ مطاع ہیں اور آپ سے محبت کریں گے بطور اللہ کے رسول کے. یہ 2 معاہدے ہمارے ان سے، اور یہی معاہدے قرآن کریم سے بھی، اسلامی زندگی سے ہے، اسلامی شریعت سے ہے. کہا دیکھنا اس معاہدے کو پورا کرنا، اس کو توڑنا نہیں. اور دوسرے معاہدات ہیں کہ کچھ حکومت معاہدے کرتی ہے، ساری حکومت کے ماتحت رعایا اور معاہدوں کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتی. کچھ معاہدے باہمی افراد جو آپس میں کرتے ہیں، کاروباری معاہدے ہیں، بعض اخلاقی معاہدے ہیں، بعض معاشرتی معاہدے ہیں. ان تمام معاہدات کو پورا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کہا ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کے بارے میں کل کو پوچھا جائے گا. یہ نہیں سمجھنا کون پوچھے گا اس کے بارے میں. لاپرواہی کرو گے یہاں تو شاید بچ نکلو، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے. اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو آدمی وعدے کا پابند نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا دین بھی کوئی نہیں. مزید فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. جن معاملات میں ناپنے کی نوبت آتی ہے کاروبار میں، تو کہا ناپ پورا کرو. جب ناپو تو پورا ناپو، پیمانہ بھر کے ناپو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب تولنا پڑے تو سیدھا ترازو سے تولو. ہمارے یہاں دونوں باتیں ان کا ہوتی جا رہی ہیں. گوشت لینے چلے جائیں، کوئی کسائی ہوگا جو سیدھا ترازو سے تولے گا. یعنی یہ وہ جرائم ہیں ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، جس کی وجہ سے قوم شعیب پر عذاب آیا. اور ہم پوری طرح اس کے نرغے میں کہ کسی مارکیٹ میں چلے جائیے، نہ ناپ ٹھیک نہ توڑ ٹھیک، اور نہ کاروبار کے جتنے باقی اور سارے امکانات ہیں وہ سب اس حوالے سے اسلام نے اس کے بارے میں قانون دیا. ان میں کہیں بھی ہمارے یہاں راستی نہیں پائی جاتی، دیانتداری نہیں پائی جاتی. ذالک خیر واحسن تاویلا، کہا یہ بھلا ہے، اچھا ہے تمہارے لیے اگر اس کی پابندی کرو. اور انجام کار بھی بہتر ہے. انجام کار بہتر ہونے کا معنی یہ ہے کہ یا تم کاروبار میں اگر ان دونوں چیزوں کی پابندی کرتے ہو اور کاروباری معاملات میں دیانت کو ضروری سمجھتے ہو، تمہارا کاروبار بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑھے گا
اور اللہ کے یہاں جاؤ گے تو وہاں تو سرخرو ٹھہرو گے، تو یہاں بھی اچھا وہاں بھی اچھا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ کوئی کام زندگی کے معاملات میں چاہے وہ نظری ہو، چاہے فکری ہو، چاہے عملی ہو، کا ایسا نہ کرنا جس کی بنیاد ظن و تخمین ہو۔ تم معاشرہ ایک صاحب علم امت ہو، ایک بہت بڑی کتاب تمہارا اثاثہ ہے، اللہ کا نبی اولین و آخرین کا علم لے کے آیا تھا، تمہاری روایت میں علم کی پہنائیاں شامل ہیں، دیکھنا علم کو ذریعہ بنانا اپنے جینے اور آگے بڑھنے کا، میں ظن و تخمین پر زندگی نہ گزارنا۔ جیسے ہم نے بہت سارے علوم اپنے یہاں ایسے متعارف کرا دیے، بلکہ اسی پر اب یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جن کی بنیاد صرف قیاس، اندازے اور ظن و تخمین ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے جیسے تم زندگی کے معاملات میں میں ظن و گمان پر نہیں چل سکتے بلکہ یقین تمہارے پاس ہونا چاہیے، ایسے ہی تم باقی تمام معاملات میں بھی اپنی بنیاد علم کو بناؤ، ظن و تخمین کو نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس کی وضاحت مزید کروں۔ اور اس طرح فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، اگر تمہیں خدا عہدہ و منصب دے، دولت دے، عز و جاہ سے نوازے، اختیار دے، اثر و رسوخ بخشے، تو کہا دیکھنا سر کھڑا کر کے، گردن اکڑا کے، سینہ پھلا کر نہ چلنا۔ یہ تکبر کی جو علامتیں ہیں، جو آدمی متکبر ہوتا ہے زمین پر پاؤں پٹکتا ہے زور سے، گویا زمین کو پھاڑ ڈالے گا، سر بلند کر کے چلتا ہے گردن اکڑا کے، گویا گردن میں اس کے سریا دیا گیا ہے، وہ سمجھتا ہے گویا میں پہاڑوں کی بلندیوں سے گزر جاؤں گا۔ کہا انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑوں کی بلندیوں کو سر نہیں کر سکتے، تو پھر کس پھرتے پر تتا پانی؟ جب تمہاری بساط یہ ہے تو کیوں کرتے پھرتے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب مسلمانوں کو حکومتیں عطا فرمائی اور ان کو فتوحات بخشی، حضور جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو انکساری اور عاجزی کی وجہ سے سر بار بار کجاوے سے ٹکراتا تھا، اور عاجزی کا عالم یہ تھا، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ جس کجاوے پر بیٹھے تھے اس کا پالان بمشکل 2 درم کا تھا۔ یہ تھا اس فاتح اعظم کا حال جس نے پورے جزیرہ عرب اور اس کے واسطے سے پوری دنیا کا نقشہ بدل ڈالا تھا، اور ان کے جانشین جو آئے ان کا حال اس سے مختلف نہیں تھا۔ اقبال نے ٹھیک کہا کہ ہے ان کی حکومت سے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دین فقر ہے شاہی نہیں۔ وہ تو نہایت فقیر لوگ تھے، اللہ نے ان کو دولتیں عطا فرمائیں لیکن دولتیں دوسروں کے لیے تھیں، ان کو عظمتیں عطا فرمائیں لیکن عظمت اسلام کے کام آئیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ ان میں سے جو برائی، جو جس بات میں برائی ہوگی، دیکھنا یہ سب کو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اس لیے زندگی اس طرح گزارنا کہ تمہیں ہر وقت اس کا احساس رہے کہ اگر کوئی بات بھی میری زندگی کے حوالے سے کل کو مجھ سے پوچھی جائے گی تو میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ اگر جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو یہی اس رکوع کا اصل مفاد اور حاصل ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ میں نے بہت کوشش کیا پابندی کی، سورہ بنی اسرائیل نکال کر خود اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب کیا کروں، مجبوری تھی کہ وقت بالکل نہیں تھا۔